رات کو وہ گھنی خاموشی جس میں چاند بھی اپنی روشنی میں چھپا ہوا بیٹھا ہوتا ہے، اور لوگ اسی رات کو کالی رات کہتے ہیں، اور اسی رات میں کیا جاتا ہے کالا جادو۔ کہتے ہیں کہ جو اس رات میں جادو کی رسم شروع کرے وہ دنیا اور انسانیت دونوں سے منہ موڑ لیتا ہے اور بہت ہی زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے دوستو زاہد اور مہک سے۔ دونوں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے۔ نئی پرانی روایات اور ہانٹڈ جگہوں پر ایکسپلورنگ ان کی ہابی تھی۔ زاہد کہتا ہے، مہک سنا ہے آج رات یہاں کالا جادو ہونے والا ہے، بہت زیادہ سنا ہے ہم نے اس کے بارے میں، چلو آج ہم کیوں نہ جا کر اس جگہ کو ایکسپلور کریں۔ مہک کہتی ہے، ہاں زاہد یہ جگہ عام نہیں ہے، بہت سے لوگوں سے ہم یہ بات سنتے آئے ہیں، اس حویلی میں جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا کیونکہ وہ کالے جادو کا شکار ہو جاتا ہے۔ زاہد نے ہنستے ہوئے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا تو کام ہے یہ، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ حقیقت ہے تو کوئی نئی چیز ہی ایکسپلور کر پائیں گے۔ آدھی رات دونوں تیاری کرتے ہیں۔ دونوں دوست اپنی تمام ورکنگ کے ساتھ حویلی پہنچتے ہیں۔ جب اندر جانے کی باری آتی ہے تو دیواروں پر کائی جمی ہوئی دیکھ کر دل متلاتا ہے مہک کا۔ کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں اور اندھیرے میں آہستہ آہستہ سی سرسراہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک بدبو کا بے تحاشا گندا بھپکا ان کے ناک سے ٹکراتا ہے۔ مہک چہرے پر ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیسی بدبو ہے آخر؟ زاہد نے ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں کوئی رسم ہوئی ہے، دیکھو تو صحیح، یہ زمین پر نشانات اس بات کا ثبوت ہیں۔ زمین پر خون جیسے دھبوں سے ایک دائرہ بنا تھا اور بیچ میں انسانی کھوپڑی رکھی تھی۔ اس کے ارد گرد کالی موم بتیاں جل رہی تھیں جو خود بخود بجھتی اور پھر چلتی۔ اچانک ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے اور اندھیرے سے ایک سایہ سا دکھتا ہے، لمبا سا قد، لال عجیب و غریب آنکھیں اور ہوا میں تیرتا ہوا سا جسم۔ مہک کے الفاظ کپ کپ آتے ہیں اور وہ گھبرا کر کہتی ہے، زاہد یہ کون ہے؟ سایہ دھیرے دھیرے قریب آتا ہے اور کھوپڑی پر ہاتھ رکھتا ہے۔ اسی لمحے ادھر ادھر دیواریں ہلنے لگتی ہیں اور اچانک ایک زوردار چیخیں نما آوازیں، اتنی تیز چیخیں کہ کان کے پردے پھاڑ دیں، اس طرح سے آنے لگتی ہیں۔ زاہد حیرانی سے کہتا ہے، یہی ہے کالی رات کا راجا، کالی راجا، یہی ہے، اسی کا ہی ہے یہاں پر کالا راج۔ یہی چیخیں ہیں جو ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ جب وہ اس محل میں آتے ہیں یا کوئی بھی ایسی ودھی کبھی بھی انہوں نے آج کی رات دیکھی ہے تو انہیں اسی طرح کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ ایک تسلی دیتا ہے مہک کو کہ سایہ اچانک غائب ہو جاتا ہے اور زمین پر ایک پرانی کتاب آ کر گر پڑتی ہے۔ نہ جانے یہ کتاب کہاں سے آتی ہے، کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ بلیک کور ہوتا ہے اور خون کے دھبوں سے جگہ جگہ پر چھینٹے پڑے ہوتے ہیں۔ زاہد کتاب کو اٹھا لیتا ہے۔ جیسے ہی اس نے کتاب کو کھولتا ہے تو اندر عجیب زبان میں منتر سنسکرت میں لکھے ہوتے ہیں اور رسومات کی تصویریں بنی ہوتی ہیں جو کالے جادو کے لیے کی جاتی تھیں۔ مہک کتاب چھیننے کی کوشش کرتی ہے اور زاہد سے کہتی ہے کہ پاگل مت بنو، یہ منتر جنتر کی کتابیں ہوتی ہیں، اس کو کھولتے ہی کچھ اثرات ہم پر آ جاتے ہیں۔ زاہد تم بالکل پاگل ہو گئے ہو، یہ جادو کی کتاب ہے، اسے چھوڑ دو، اس کو کھول کر بھی نہیں دیکھنا، ہم یہ کتاب نہیں پڑھیں گے۔ لیکن زاہد کی آنکھوں میں تو جیسے خون اتر آتا ہے، یہ کتاب مجھے اپنی طرف بلا رہی ہے اور جیسے صدیوں سے ہی میرا انتظار کر رہی ہو۔ یہ یوں کہنا نہیں ہوگا کہ زاہد نے وہ کھوپڑی ہاتھ لگائی جو کہ کالے جادو کی تھی اور اس پر کالے جادو کے اثرات دکھنے لگے تھے مہک کو۔ کتاب کے مطابق رات کے ٹھیک 12 بجے ایک خاص رسم ہونی تھی۔ زاہد نے موم بتیاں جلائیں، زمین پر دائرہ بنایا اور بیچ پہ کھوپڑی رکھ دی۔ مہک نے جب زاہد کی یہ حالت دیکھی اس نے کہا کہ زاہد تم اٹھو یہاں سے، تم چلو یہاں سے۔ لیکن زاہد تو جیسے کسی اور کے وش میں تھا، کیونکہ یہ کام بہت زیادہ دل اور جگر رکھنے والے لوگ کرتے ہیں۔ کالا جادو ہوتا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ مہک نے ڈرتے ہوئے، زاہد یہ سب تم مت کرو، یہ خطرناک ہے۔ زاہد نے غصے میں کہا، خاموش رہو
اور مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ اب میں پیچھے کسی بھی حال میں نہیں ہٹنے والا۔ پھر کیا تھا، اس نے کتاب میں لکھے الفاظ دہرانا شروع کیے تھے۔ الفاظ پڑھتا جاتا کہ ارد گرد سے سینکڑوں چیخوں کی آوازیں آنے لگتی۔ آگے بڑھتا ہے، کتاب کا صفحہ پلٹتا ہے تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ اس رسم کو مکمل کرنے کے لیے قربانی ضروری ہے۔ زاہد کی نظریں مہک پر جا رکی۔ مہک کی آنکھوں سے تو جیسے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ زاہد اپنے وش میں نہیں ہے، زاہد کالے جادو کی وش میں ہے، یا کسی ایسی منڈلی کے بس میں ہے، کیونکہ اسی نے ان تمام چیزوں کو ہاتھ لگایا ہے۔ اور شاید نہیں، حقیقت یہی ہے کہ ان تمام چیزوں پر تنتر تھا جن کو اس نے چھوا، اور وہ اب اپنے قابو میں نہیں رہا، اور مہک کی جان بالکل جا سکتی ہے۔ مہک کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکے۔ زاہد تم یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ تم تو میرے دوست ہو، ہم یہاں پر کسی کام کو کرنے کے لیے آئے تھے، زاہد جاگو۔ لیکن زاہد کے تو خیر کچھ سمجھ میں ہی نہ آ رہا ہو، جیسے ہنستا ہے۔ دوست یا قربانی، کالی رات فیصلہ کرے گی۔ یہ کہنا تھا کہ اسی لمحے سایہ دوبارہ آ جاتا ہے۔ یہ زاہد کے کندھوں پر ہاتھ رکھتا ہے اور آہستہ آہستہ کہتا ہے، اگر تم قربانی دو گے تو راج ہمیشہ تمہارا ہوگا۔ یہ سرگوشی زاہد کے کان میں سنائی دیتی ہے کہ اگر تم قربانی دو گے تو راج ہمیشہ کے لیے تمہارا ہوگا۔ اور یہ سرگوشی، یا یہ کہہ لیجیے کہ آہستہ آہستہ سے کھسپساہٹ اتنی بھی دھیمی نہ تھی کہ مہک کے کانوں تک نہ گئی ہو۔ مہک چیختی ہوئی بھاگنے لگتی ہے، مگر حویلی کے سارے دروازے خود بخود بند ہو جاتے ہیں اور کھڑکیاں ایسی ہو جاتی ہیں جیسے کہ سیل ہو گئی ہو، یا اندر مہک کو کوئی اور جائے پناہی نہ مل رہی ہو۔ زاہد کھوپڑی اٹھاتا ہے اور منتر دہرانے لگتا ہے۔ اس کی آواز اب انسانی نہیں بلکہ حیوان اور درندہ صفت ہو جاتی ہے۔ مہک آخری بار چلا کر کہتی ہے، زاہد یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب تمہیں نگل جائے گا، تم یہاں سے ہٹ جاؤ، یہ تم کوئی یہاں کے راجا نہیں بنو گے۔ یہاں پر اسی چیز کا جادو کیا جاتا ہے جو نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنے گھاٹ اتار لیتا ہے۔ لیکن بہت افسوس، اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ زاہد نے چھری اٹھائی اور اپنے ہاتھ کو کاٹا۔ خون کے قطرے زمین پر گرے اور دائرہ روشن ہو گیا جس دائرے میں وہ کھڑا تھا۔ پھر کیا تھا، اچانک حویلی ہلنے لگی، سایہ کئی حصوں میں بڑھ گیا اور ہر حصے نے زاہد کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ چیخا تڑپا مگر سائے سے کھینچ کر اندھیروں میں غائب ہو کر لے گئے۔ مہک کونے میں چھپا ہوا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ مہک زمین پر گر گئی۔ حویلی کے دروازے اچانک کھل گئے۔ وہ ہانپتی کانپتی باہر نکلی، لیکن جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ دیکھ کر اس طرح سے بے ہوشی کی کیفیت میں ہو گئی کہ حویلی غائب ہو چکی تھی۔ یہ وہی حویلی تھی جو کچھ دیر پہلے دونوں دوست اندر آئے تھے، لیکن اب وہاں صرف ایک سنسان میدان تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ مہک کے کانوں میں ایک پھر سے آہستہ سے کوئی کہتا ہے، کالی رات ابھی ختم نہیں ہوئی، اب تیری باری ہے۔ جب مہک یہ سنتی ہے کہ کالی رات ابھی ختم نہیں ہوئی، اب تیری باری ہے، تو مہک کی چیخ اندھیروں میں گم ہو جاتی ہے۔ یہ تھی کہانی کالے جادو کی، ایک ایسی رات جس میں زندہ اور مردہ سرحد ٹوٹ جاتی ہے۔ کیسی لگی کامنٹ میں بتائیے گا۔